16 جولائی 1945 یہ وہ دن تھا جب انسانیت کو تباہ کرنے والا ہتھیار اٹامک بم پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا۔ انسانی ہسٹری میں پہلی بار ایک ایسا ویپن میدان میں اتر چکا تھا جو دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس اٹامک بم کو بنانے والوں کو ذرا بھی علم نہیں تھا کہ ان کا بنایا ہوا ہتھیار واقعی میں اتنا زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے اس کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی تو انہوں نے یہ تاریخی جملے کہے۔ Now I am become death, the destroyer of worlds. اس اٹامک بم نے اوپن ہائمر کو تباہی کے دہانے پر کیوں اور کیسے لا کر کھڑا کیا؟ جس شخص کی محنت کی وجہ سے امریکہ ورلڈ وار 2 جیتا تھا، اس کو امریکہ نے پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں کیا؟ ناظرین، اوپن ہائمر نے اپنی زندگی میں کارنامے تو بہت سارے انجام دیے تھے، لیکن انہیں تاریخ میں ہمیشہ فادر آف دی اٹامک بم کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اوپن ہائمر 1904 میں پیدا ہوئے اور صرف 18 سال کی عمر میں کیمسٹ بننے کا خواب انہیں ہارورڈ یونیورسٹی لے گیا۔ ایڈمیشن ملتے ہی یہ بیماری کی وجہ سے پورا 1 سال کلاسز جوائن نہ کر سکے، لیکن پھر بھی 4 سال کی ڈگری انہوں نے صرف 3 سالوں میں ہی مکمل کر لی تھی۔ کیمسٹ بننے کے ساتھ ساتھ ان کا فزکس میں بھی کافی انٹرسٹ تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد تھیوریٹیکل فزکس پر ریسرچ کے لیے جرمنی چلے گئے اور صرف 23 سال کی عمر میں یہ پی ایچ ڈی مکمل کر چکے تھے۔ ان کی فطرت تھی کہ وہ کسی سے زیادہ گلتے ملتے نہیں تھے، بس اپنی ریسرچ پر ہی ان کی زیادہ توجہ ہوا کرتی تھی۔ وہ واپس یو ایس اے آئے اور دوبارہ اپنی ریسرچ میں لگ گئے۔ یہاں تک ان کا اٹامک بم سے کوئی دور دور تک واسطہ نہیں تھا، لیکن پھر یورپ میں ہٹلر کا راج شروع ہوا اور اس نے چند جرمن سائنٹسٹ کو دنیا کا سب سے پاورفل ویپن بنانے کا ٹاسک دیا۔ اب یہاں انٹری ہوتی ہے البرٹ آئنسٹائن کی۔ آئنسٹائن نے ہٹلر کا یہ خطرہ بانپ لیا اور امریکن پریزیڈنٹ کو ایک لیٹر لکھ کر کہا کہ ہمیں بھی اس طرح کا ویپن تیار کرنا چاہیے، ورنہ کل کو ہٹلر ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ آئنسٹائن کا لیٹر پڑھ کر امریکن پریزیڈنٹ نے فوراً ایکشن لیا اور یو ایس ملٹری کو آرڈر دیا کہ اٹامک بم پر ریسرچ پروجیکٹ شروع کر دیا جائے۔ اس مشہور زمانہ پروجیکٹ کو دنیا آج بھی مین ہیٹن پروجیکٹ کے نام سے جانتی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اٹامک بم شاید کبھی نہ بن پاتا اگر البرٹ آئنسٹائن امریکہ کے پریزیڈنٹ کو یہ لیٹر نہ لکھتے۔ خیر، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مین ہیٹن پروجیکٹ کے لیے یو ایس آرمی آئنسٹائن کو ہی چنتی، کیونکہ انہوں نے ہی امریکن پریزیڈنٹ کو یہ لیٹر لکھا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ البرٹ آئنسٹائن کا بیک گراؤنڈ جرمنی سے تھا اور یو ایس آرمی کو یہ شک تھا کہ شاید آئنسٹائن ان کے ساتھ کوئی چال چل رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پروجیکٹ مین ہیٹن کی سربراہی اوپن ہائمر کے سپرد کر دی گئی۔ اوپن ہائمر آئنسٹائن کے ویوز سے کافی اتفاق کرتے تھے اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ امریکہ کو اٹامک بم بنا لینا چاہیے۔ اس سیکرٹ پروجیکٹ کے لیے نیو میکسیکو میں ایک پورا شہر بن گیا جسے لاس ایلموز کہا جاتا ہے۔ یو ایس گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا۔ 1945 کے دور میں اس پروجیکٹ پر ٹوٹل 2 ارب یو ایس ڈالرز کا خرچہ کیا گیا تھا۔ امریکہ کی ہسٹری میں یہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ سیکرٹ پروجیکٹ ہونے والا تھا، لیکن اس راز کو سنبھالنا یو ایس ملٹری کے لیے بہت ہی چیلنجنگ تھا۔ لاس ایلموز میں مین ہیٹن پروجیکٹ پر ٹوٹل 1,30,000 ورکرز کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بڑی جانچ پڑتال کے بعد چنا گیا تھا تاکہ پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی خبر باہر کے دنیا کو معلوم نہ ہو سکے۔ ان میں سائنسدان، ٹیکنیشینز اور ریسرچر سمیت لوئر سٹاف بھی شامل تھا۔ سب کو یہی ڈائریکشنز دی گئی تھیں کہ پروجیکٹ کے حوالے سے کسی کو کچھ نہ بتائیں، حتیٰ کہ اپنی فیملیز کو بھی نہیں۔ یہاں کوئی بھی ایک دوسرے کو اس کے اصلی نام سے نہیں جانتا تھا، سب کو ایک جعلی نام دیا گیا تھا، اور پروجیکٹ سائٹ کا یہ رول تھا کہ اگر کسی کا اصلی نام لیک ہوا تو اسے سزا دی جائے گی۔ یہاں لیٹرز آتے تھے لیکن فیک ایڈریس پر۔ وہ ایڈریس تھا پی او باکس 1663 نیو میکسیکو۔ یہاں تک کہ آفیشیل لیٹر میں سٹی کا نام بھی مینشن نہیں کیا جاتا تھا۔ لیٹرز کی سینسرشپ کے لیے یہاں سینسر ڈپارٹمنٹ پہلے تمام لیٹرز کو کھول کر پڑھتا تھا اور اس کے بعد وہ آگے بھیجتا تھا۔ اسی طرح یہاں سے بھیجے جانے والے لیٹرز بھی پہلے پڑھے جاتے تھے۔ پروجیکٹ سائٹ کے اندر آنے کے لیے سخت سیکیورٹی رکھی گئی تھی۔ ورکرز انٹری پاس کے بغیر اندر نہیں جا سکتے تھے اور نہ ہی ایگزٹ پاس کے بغیر یہاں سے نکل سکتے تھے۔ یہاں تک کہ لاس ایلموس میں پیدا ہونے والے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی سٹی کا نام نہیں بلکہ صرف پی او باکس 1663 لکھا ہوتا تھا۔ یہ سب صرف اس وجہ سے کیا جا رہا تھا کہ اٹامک بم سے جڑی کوئی بھی چھوٹی سی انفارمیشن لیک نہ ہو سکے۔ اوپن ہائمر پروجیکٹ مین ہیٹن سے پہلے ہی نیوکلیر فیژن پر نمائش کر چکے تھے۔
یہ ایک ایسا ری ایکشن ہوتا ہے جس میں ایٹم کو توڑ کر حد سے زیادہ انرجی پیدا کی جا سکتی ہے۔ قدرت میں پایا جانے والا سب سے بھاری ایلیمنٹ یورینیم ہوتا ہے۔ یورینیم کے ایک ایٹم میں 92 پروٹونز اور 146 نیوٹرونز ہوتے ہیں، جن کو اگر ملایا جائے تو یورینیم کا ٹوٹل اٹامک ماس سامنے آتا ہے، جو کہ ہے 238۔ اب سائنسدانوں نے کئی ایکسپیریمنٹس اور ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یورینیم 238 کو ایک خاص پروسیس سے گزارا جائے تو اس میں سے یورینیم 235 نکلتا ہے، اور یہ انتہائی انسٹیبل ایلیمنٹ ہے۔ یعنی اگر ایک نیوٹران کو اس نئے یورینیم 235 کے ساتھ کولائڈ کروایا جائے تو یورینیم اسپلٹ ہو جاتا ہے اور ناقابل یقین مقدار میں انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اسپلٹ ہوتے ہی نئے نیوٹرانز نکلتے ہیں جو دوسرے یورینیم 235 ایٹم سے ملتے ہیں، اور یہ ری ایکشن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ سارا چین ری ایکشن صرف چند مائکرو سیکنڈ کے اندر پورا ہو جاتا ہے، اور اس سارے ری ایکشنز کا نچوڑ ہمیں ایک زوردار دھماکے اور انرجی ریلیز کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ایک نیوکلیئر بم کو نارمل TNT بم سے کمپیئر کیا جائے تو یہ ہاتھی کو چیونٹی سے ملانے جیسا ہوگا۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 1 kg اٹامک بم 3500 kg TNT بم کے برابر ہے، یعنی لٹل بوائے بم جس نے پورے ناگاساکی کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، اتنی ہی تباہی TNT بم سے کرنی پڑتی تو امریکہ کو حیرت انگیز طور پر 1.5 کروڑ kg وزنی TNT بم گرانا پڑتا۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی جہاز اسے اٹھا نہیں پائے گا۔ اٹامک بم میں یورینیم کو استعمال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یورینیم ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہی مائن کیا جا سکتا ہے۔ ریسرچرز نے یورینیم کی ٹکر کا ہی ایک نیا ایلیمنٹ بنایا جو نیچرل بھی نہیں تھا اور جو یورینیم 235 سے بھی زیادہ انسٹیبل تھا۔ یہ ایلیمنٹ تھا پلوٹونیم 239۔ امریکہ کو پروجیکٹ مین ہیٹن پورا کرنے کی بہت زیادہ جلدی تھی، کیونکہ ایک طرف تو ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، دوسری طرف امریکہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں جرمنی ان سے پہلے بم تیار نہ کر لے۔ آخرکار 16 جولائی 1945 کو دنیا کا پہلا اٹامک بم تیار ہو چکا تھا، اور اب باری تھی اسے ٹیسٹ کرنے کی۔ جب اسے ڈیٹونیٹ کیا گیا تو اس کی شدت دیکھ کر پوری دنیا خوفزدہ ہو گئی۔ اوپن ہائمر سمیت دوسرے سائنٹسٹ جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھے وہ خود بھی اس ہتھیار سے خوفزدہ ہو گئے۔ ہیومن سویلائزیشن کو خطرے میں ڈالنے والا یہ پہلا ہتھیار تھا جو اب انسانوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس کے انسانیت پر کیا اثرات برپا ہو سکتے ہیں یہ جانے بغیر اگلے ہی مہینے امریکہ نے اسے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر استعمال کر ڈالا۔ ان 2 حملوں میں 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے، اور صرف 6 دنوں کے بعد ہی جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور یہیں پر ورلڈ وار 2 کا خاتمہ ہوا۔ اب یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اوپن ہائمر کے ان کارناموں کی وجہ سے امریکہ ان سے بہت خوش ہوا ہوگا اور انہیں نوبل پرائز دے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اوپن ہائمر نے شروعات میں بہت افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ ان کی اس کریشن کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی جان جا چکی تھی۔ اس واقعے نے انہیں اندر سے پوری طرح توڑ دیا تھا، اور انہوں نے خود کو دنیا سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ چاہتے تو امریکہ کی یہ طاقت منٹوں میں کہیں اور بھی شفٹ کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اوپن ہائمر اب US کا ایک بہت ہی نازک اثاثہ ثابت ہوئے، اور امریکہ کی مختلف ایجنسیز نے اوپن ہائمر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 1949 میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین نے اچانک اٹامک بم کے دھماکے دنیا کو سنا دیے۔ ٹیکنالوجی لیک ہو چکی تھی، لیکن ہوئی کہاں سے اس کا اندازہ امریکہ کو نہیں تھا۔ سب کا شک اوپن ہائمر پر گیا، کیونکہ ان کی گرل فرینڈ بھی کمیونسٹ پارٹی کی ممبر تھی اور ان کی بیوی بھی پہلے کمیونسٹ پارٹی کا حصہ رہ چکی تھی۔ امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کے سوویت یونین کے ساتھ کافی کلوز ریلیشنز ہوا کرتے تھے، لیکن خود اوپن ہائمر کو سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے اوپن ہائمر اور اسٹیٹ سیکرٹس کے درمیان اب ایک پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک انکوائری بٹھائی گئی جس میں اوپن ہائمر پر سوویت یونین کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وہ اپنے بیان پر ڈٹے رہے کہ ان کا سوویت کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی فیصلہ ان کے خلاف ہی آیا۔ جو ایک وقت طاقتور سائنسدان کا درجہ رکھتے تھے، انہیں منٹوں میں ذلیل کر کے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس اور پروجیکٹ کے سارے رائٹس چھین لیے گئے۔ البرٹ آئنسٹائن اور دوسرے سائنسدانوں نے اس فیصلے کے خلاف آواز بھی اٹھائی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگلے کئی سال اوپن ہائمر خاموشی سے زندگی گزارتے رہے اور گورنمنٹ پروجیکٹ سے دور ہی رہے۔ پھر قریب 7 سالوں کے بعد 1961 میں جان ایف کینیڈی امریکن صدر بنے تو انہوں نے اوپن ہائمر کو آفر دی کہ وہ پھر سے پروجیکٹ کو سنبھال لیں، جس سے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس دوبارہ واپس مل سکتی ہے، لیکن اس بار اوپن ہائمر نے انکار کر دیا۔ جان ایف کینیڈی جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں
اسی وجہ سے انہوں نے اوپن ہائمر کو امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹیفک ایوارڈ بھی دیا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور پھر اوپن ہائمر کو کینسر ہو گیا اور 1966 میں وہ چل بسے۔ ان کی ایشز کو ایک آئی لینڈ پر بہا دیا گیا جنہیں آج بھی اوپن ہائمر بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔